السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، رمضان المبارک میں قرآن شریف ہم سبھی لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے ماشاءاللہ، کیونکہ قرآن پاک کا رمضان المبارک سے ایک ایسا تعلق ہی ہے۔ یعنی ایک قرآن مجید کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک یعنی رمضان مبارک میں ہی قرآن پاک کو نزول ہوا ہے۔ اب اس کا ظاہر سی بات بہت گہرا تعلق رمضان سے ہے، تو ہمیں چاہیے خاص طور پہ رمضان میں تو ہم سبھی کو زیادہ سے زیادہ ہی تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے۔ لیکن قرآن پاک پڑھنے میں چند لوگ، یعنی چند نہیں بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں، تو ان غلطیوں کی وجہ سے قرآن پاک کو پڑھنے کا ثواب کے بجائے ہمیں الٹا اس کا وبال عذاب ہمارے سر آتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک پڑھنے میں یہ غلطیاں بھول کر بھی مت کرنا، ورنہ آپ پر بھی اس کا وبال پڑے گا۔ تو آخر معاملہ کیا ہے، وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان المبارک میں قرآن پاک کو دہرایا کرتے تھے۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کے پڑھا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھیں، لیکن چند باتوں کا خیال رکھتے ہوئے۔ دوستو، نمبر ایک وہ چیز جو بہت سارے لوگ اکثر کرتے ہیں کہ اسپیڈ میں پڑھنے کی وجہ سے ایسے الفاظ کٹ جاتے ہیں، یعنی اتنی زیادہ اسپیڈ میں پڑھنے لگتے ہیں کہ ان کے الفاظ کٹنے لگتے ہیں۔ تو ایسے پڑھنا بھی غلط ہے، اس پر آپ کو ثواب نہیں ملتا، بلکہ اس کے معنی بدلنے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں، اس کے کہا وہاں پر کچھ جا رہا ہوتا ہے اور اس کا معنی کچھ اور نکلتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ پر گناہ پڑتا ہے۔ بہت سارے لوگ اسپیڈ میں پڑھنے کی وجہ سے، بھائی آپ کو اسپیڈ میں پڑھنے منع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیے، لیکن اگر آپ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود آپ کے الفاظ نہیں کرنے چاہیے۔ اگر آپ کے الفاظ کٹتے ہیں، یعنی آپ پڑھنا کچھ چاہ رہے ہو نکل کچھ رہا ہے، ایسے الفاظ اگر آپ کے کٹ رہے ہیں تو یہ چیز غلط آ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ پڑھیں، بھائی اگر تھوڑا لیٹ بھی ہو رہا کوئی دقت کی بات نہیں ہے، آپ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی اسپیڈ پر پڑھیں، منع بھی نہیں، اسپیڈ میں پڑھنا بھی منع نہیں ہے۔ اگر آپ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ حرف بنا کٹے ہوئے، حرف کو بنا چھوڑے ہوئے اگر آپ پڑھ سکتے ہیں اسپیڈ میں تو پڑھیں، منع نہیں ہے۔ اور دوسرے وہ چیز آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو پڑھنے میں عجیب طرح سے وہ پڑھتے ہیں، ان کا پڑھنے میں صرف بنبناہٹ ایسی ہی سمجھ میں آتی ہے، وہ پڑھ رہے تھے ان کا کچھ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ پڑھ رہے ہوں گے تو خالی تو ایک بنبناہٹ سی ایسا لگتا ہے کچھ پڑھا جا رہا، بس یہ نہیں سمجھ میں آئے گا کیا پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، وہاں پر کون سے الفاظ پڑھ رہے ہیں، کون سا پارا پڑھ رہے ہیں، وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو اس طرح سے بھی ہمیں نہیں پڑھنا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم الفاظ کی ادائیگی کریں۔ اگر آپ اپنے ذہن میں بھی پڑھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ چیز سمجھ میں ہی نہیں آتا، کہ ان کی زبان سے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ وہ پڑھ رہے ہیں یہ صرف گنگنا ایسا رہے ہیں۔ ہمیشہ پڑھیں آپ، اگر آپ اپنے دھیمے آواز میں بھی پڑھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں، اتنا سمجھ میں آنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص آپ کے قریب بیٹھا ہے تو اس کو ہلکا سنائی دینا چاہیے، آپ کی زبان ہلنی چاہیے۔ بہت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں صرف بنبناہٹ آ رہی ہوتی، بنبناہٹ کی آواز آ رہی ہوتی، نہ ہی ان کی زبان چل رہی ہوتی، نہ ہی کچھ اور سمجھ میں آتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں کرنی ہے، یہ بھی ایک طرح سے غلطی ہوتی ہے۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو دھیمی آواز میں پڑھ رہے ہیں تبھی پڑھیں، جیسے سيقول السفهاء من الناس ما اللهم عن قبلتكم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم۔ اس طرح سے آرام سے پڑھیں، دھیمی آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن زبان آپ کی چلنی چاہیے۔ اور تیسری غلطی یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں کہ وہ قرآن کھولے بیٹھے ہوتے ہیں اور بس نظر گھما رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کا یہ پڑھنا نہیں مانا جائے گا، یہ آپ کا قرآن کو دیکھنا مانا جائے گا۔ آپ کو اس پر قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب نہیں آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، وہ چیز کا ثواب آ رہا ہے، آپ کے دل میں پڑھ رہے ہیں، اس دل میں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن تلاوت قرآن پاک کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ اس قرآن پاک کی تلاوت کا جب آپ کی زبان سے ادا ہوگا تب ثواب مل رہا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ بھلے آپ آواز باہر نہ آئے لیکن زبان بھی ساتھ میں ہلنی چاہیے، آپ کے ہونٹ بھی ہلنے چاہیے، تاکہ معلوم ہونا چاہیے آپ پڑھ رہے ہیں۔ اس طرح سے بھی نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کا آپ کو زبان سے ادا ہونا ضروری ہے، الفاظ بھی ادا ہوں اور آپ کے ہونٹ بھی ہلنے چاہیے۔ تو دوستو، تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن ان باتوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں۔ کبھی بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوڑ میں قرآن پاک کو ایسا نہ پڑھیں کہ اس کا ثواب کے بجائے آپ پر اس کا گناہ آ جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اگر ہو سکے آپ سے تو کم از کم
زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 2-4 صفحے ہی روزانہ قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنے کی عادت بنائیں، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ ہمیں جب معلوم ہی نہیں ہوگا، ہم سمجھتے ہیں صرف عربی عبارات پڑھ کے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، نہیں، ثواب تو آپ کو اس کا مل جا رہا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہم سے فرماتا کیا ہے، کیا فرما رہا ہے، اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہے، کس چیز سے منع کیا ہے۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کریں، سیکھنے کی کوشش کریں۔ اور بہت سارے لوگ ہم کو ایسا سوچتے ہیں کہ ایک بار ہم نے پڑھ لیا، بچپن میں پڑھ لیا تو ہم پڑھ گئے، نہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کو سناتے رہیں، کسی عالم دین کو قرآن پاک اپنی سنانے کی کوشش کریں۔ ضروری نہیں آپ پوری قرآن سنانے کبھی بیٹھے، کبھی 2-4 منٹ مل گئے، اب عالم صاحب کے پاس بیٹھ کے بھئی ہمارے حافظ صاحب ہماری سن لیں، عالم صاحب ہماری قرآن تھوڑی سی سن لیں، وہ آپ کو منع نہیں کریں گے، وہ آپ کی قرآن سنیں گے، آپ سنائیں تو۔ قرآن کے لیے آپ کے دل میں یاد کرنے کے جذبہ ہونا چاہیے، محنت ہونی چاہیے، لگن ہونی چاہیے۔ دوستو امید ہے آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔